بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا درس جو ہے سورۃ الانعام، تو آغاز ہوگا آیت ہے 28۔ البتہ اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، یہ جو سوالات کا سلسلہ چل رہا ہے نا، کافی فوائد ہیں اس کے، مگر وہی لوگ جواب دے سکتے ہیں جو درس سنتے ہیں۔ ابھی جیسے سوال کیا تھا، کون صرف نبی تھا، رسول نہیں تھا؟ اب آدم علیہ السلام کے بارے میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ آدم علیہ السلام رسول نہیں تھے، ایسا پوچھتے ہیں۔ تو رسول کسے کہتے ہیں؟ اس کے باقاعدہ شریعت، اور کئی دفعہ ہم نے درس میں بتایا ہے، سورہ شورا کی آیت نمبر 13، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح۔ دیکھو نوح علیہ السلام کا نام، پہلے رسول نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد میں والذی اوحینا الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، حالانکہ آپ کا 5واں نام۔ پھر وما وصینا بہ ابراہیم موسیٰ عیسیٰ، تو نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 رسول تھے، باقی سب نبی۔ آدم علیہ السلام نبی تھے۔ اچھا، اب یہ تو ایک معیاری درس ہوا، میں جو دلیل دے رہا ہوں نا، معیاری، عوام نہیں سمجھ سکتے نا۔ اب عوام کے لیے کیا دلیل دیں گے؟ اب ایک صاحب نے محمد پر ٹیک کیا ہے کہ محمد صرف نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو عوام کے لیے ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ بولو لا الہ الا اللہ محمد۔ آنکھ بند کر کے آپ محمد پہ کیسے ٹک کر رہے؟ چلے شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، تو یہ عوام کے لیے دلیل ہے، اور آپ لوگوں کے لیے یہ نہیں۔ آپ لوگوں کے لیے تو سورہ شورا کی آیت نمبر کون سی؟ 13، یعنی فرق ہوتا ہے نا تعلیم میں، تو خیال رکھے گا۔ لیکن میں ان سے کہوں گا جو گروپ میں ہیں، وہ بہت آپ کا شکریہ، لیکن خالی ڈیلی 1 پیج ہی نہیں بلکہ جمعہ کا بھی درس سنیں، تو اس میں آپ کو کافی معلومات ملے گی۔ 15 منٹ سنیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔ یہ جو آیت جو ہے نا، ما قبل سے جڑی ہوئی ہے، تو ہم جڑتے ہیں۔ گزشتہ کیا ہوا تھا؟ تفسیر بقول ابن عباس، 2 موقف تھے، ایک انکاری اور ایک اعترافی۔ تو یہ دوسرا جو موقف ہے، انہوں نے اعتراف کریں گے وہ قیامت کے دن۔ تو کیا کہا تھا؟ یا لیتنا نرد، ہمیں واپس لوٹایا جائے۔ دوسرا لا نکذب، جھٹلائیں گے نہیں، وہ نکون من المؤمنین۔ اس کا یہ جواب ہے، یہ قیامت کے دن جب کھڑے کیے جائیں گے، ولو تری اذ وقفوا علی النار، تو وہ 3 باتیں کریں گے۔ اب یہ بل آیا، تو بل کا مطلب کیا؟ ان کے بات کی نفی، دوسرے بات کا اس بات۔ اب وہ عربی میں ملے گا اضرابیہ، اردو میں والوں نے بھی لکھے ہیں بل للاضرابیہ۔ اب کیا سمجھیں گے اضرابیہ یعنی کیا؟ تو بل کس لیے آتا ہے؟ یا یوں سمجھے نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے، تو پہلی کی نفی۔ جی ہاں، پہلی کی نفی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں نا، بلکہ بدا لہم، ظاہر ہو گیا ان پر جو کچھ کو چھپاتے تھے پہلے دنیا میں۔ جو چھپاتے تھے نا، کیا چھپاتے تھے؟ رسول کی دعوت، اللہ کی توحید، اللہ کے لیے قرآن، قیامت کا واقع ہونا، سب چھپاتے تھے۔ ابھی دیکھ لیں گے عین الیقین، ایک تو علم الیقین سامنے دیکھیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو ابھی بل کو، یا پورے قرآن شریف میں بل جو پہلے بات ہے وہ نہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر، ولو ردو، انہوں نے کہا نا کہ لوٹایا جائے، چلو لوٹا دیا جائے۔ پھر وہی کہیں گے جس سے روکا گیا، کیوں؟ انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دوبارہ لوٹا دو، ہم ایمان لائیں گے، اس لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ عذاب سے بچنا چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھیج دو۔ تو یہ ایک بات ہو گیا۔ اب یہی درس چلتا رہے گا کہ انہوں نے اعتراف کیا، یہ مجلس ہے،
اعتراف نہیں کیا, انکار کیا, بات ختم ہو گئی, دوسرا موضوع چل رہا ہے. تو ابھی سنیے. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. کچھ نئے لوگ ہوں گے تو خیال رکھے گا دنیا اردو لفظ ہے, لیکن لکھتے ہیں نون گنا نہیں لکھتے اردو والے. جب لکھتے ہیں نا اردو ادب وہ نہیں لکھتے, لیکن پڑھتے ہیں دنیا. یہ دنیا نہیں ہے, یا الف زبر یا دنیا. یہاں آپ قرات سنیں گے نا جی. تو انہوں نے یوں کہا تھا جب دنیا میں تھے, یہ تو زندگی دنیا کی ہے, دنیا, ہم تو اٹھائے جانے والے نہیں, بمبعوث ہیں. یہی سب کہتے تھے جو منکرین ہیں. تو یہاں دو باتیں نوٹ کر لیں. یہ جو ہے آخرت کا انکار, یہ سبب بنتا ہے ان کے کفر پر برقرار رہنے کا. کفر, نافرمانی کے لیے یہ سبب بنتا ہے اس کا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے رسول کی دعوت کو, رسول سامنے ہے, آیات نازل ہو رہے ہیں, قبول نہیں کیا. یہ عقیدہ ان کا. اور آج بھی ساری دنیا یہی کہتی ہے کہ یعنی جو منکرین ہے, یہ میری مراد ہے اس سے, کہ اٹھایا جانا کوئی نہیں, بلکہ جنت کو بھی نہیں مانتے, دوزخ کو بھی نہیں مانتے, ہو تسلیم نہیں کرتے. اچھا, اب دوسرا پہلو دیکھیے, سورہ بقرہ آیت نمبر 4 پہلا ہی صفحہ, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اچھا, اوپر ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, تو وَبِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ نہیں. کیا بتائے ہم, کہ یہ جو مومنین ہیں کہ متقین کے صفات بیان ہو رہے ہیں نا, اصل عقیدہ ان کا ہے کہ انہیں یقین کرتے ہیں وہ آخرت پر, اس لیے یہ ان کے لیے مفید ہوا کہ دعوت دین کو قبول کریں. تو ہمارا اصل میں یقین کس پر ہے؟ آخرت پر. اس لیے اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے. تو یہ دو چیزیں ہوئی. تو گویا کہ ہم جڑے تھے گزشتہ آیت سے, اب یہ ایک بات ہوئی. اب دوسری سنیے. پہلے کہاں پر ان کو ٹھہرایا گیا تھا؟ دوزخ پر, وہ ایک منظر. اب دوسرا منظر عمومی طور پر اللہ کے سامنے, اللہ کے روبرو. تو سنیے. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون. آپ دیکھیں گے, رسول سے خطاب ہے مسلمانوں سے, آپ دیکھیں گے اس وقت جب انہیں کھڑا کیا جائے گا اب ان کے رب کے روبرو, سبوں کو کھڑا کیا جائے گا. اور قال, اللہ کہیں گے, فرشتوں کے ذریعے کہیں گے, جیسے سورہ اعراف میں ارواح عالم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہے تھے نا 172 ہے, الست بربکم, ہم جب روح میں تھے ارواح عالم میں. تو الیس ھذا بالحق, یہ جو دیکھ رہے ہو ابھی منظر قیامت کا اور آخرت کی زندگی کا, یہ سچی بات اور پکی ہے کہ نہیں؟ تو سوال کیسے کیا جا رہا ہے نفی میں, الیس ھذا بالحق. یہ ہم نے دیکھا گرامر فارسی میں بھی وہی ہے, عربی میں بھی وہی ہے, انگریزی میں بھی وہی ہے, اردو میں بھی وہی ہے, ایک ہی گرامر ہے. اب کیا آ گیا؟ بلا آیا. بلا ہے نا, تو بل بھی ہوا, بلا بھی آ رہا ہے. اب اس کا جواب بلا. بلا کا ترجمہ کا کیوں نہیں؟ تو بلا جب آتا ہے, الیس نفی سے سوال کر رہے ہیں, الیس ھذا بالحق, تو بلا آیا تو نفی کا اس بات کر دیا, ہاں حق ہے. ارواح عالم میں اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم, قالوا بلا, میں تمہارا رب نہیں, نفی سے نا, تو بلا, قالوا بلا, اس بات کر دیا. کیوں نہیں؟ اگر آپ نے نعم کہہ دیے تو نفی کی کو آپ نے یس کر دیے, ہے نا, آپ نہیں جاؤ گے یس. تو ایسا نہیں ہے. تو یہ بلا, تو دونوں ایک ساتھ میں آئے ہیں, یہ بہت عام ہے. لیکن ابھی مزید کچھ سمجھنا ہے. وَرَبِّنَا, کیا وَرَبِّنَا کہیں گے, کیوں نہیں؟ قسم کھائیں گے, ہمارے رب کی قسم. اب یہ واو جانتے ہیں نا آپ, والعصر, واو کس کا؟ عطف کا نہیں. واو تو عطف کے لیے آتا ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جمع کے لیے آیا. ہاں, یہ قسمیہ. والعصر, زمانے کی قسم.
واللیل رات کی قسم، والضحیٰ چاند کی قسم، والشمس ہے نا صورتیں، تو وہ قسم کھائیں گے کیوں نہیں، وربنا کیا رب کی قسم. تو یہ کون سی مجلس چل رہی ہے؟ اعتراف کی. مگر دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں، فذوقوا العذاب، قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اب ہو سکتا ہے کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ کیا بات ہوئی، اعتراف کر رہے ہیں نا وہ. چلیے اوپر تو انہوں نے عذاب سے بچنے کے لیے کہا، اب اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم. یقیناً اللہ تعالیٰ رحمان، اس کی رحمانیت کیا ہے کہ کٹر سے کٹر کافر، ظالم، جابر اور مار دھاڑ کرنے والا، اس کو بھی موقع دیتے ہیں آخری وقت تک کہ وہ قبول کرے ہدایت. لیکن یہ موقع ایسا ہے فذوقوا العذاب. اب اعتراف کام نہیں آئے گا. تو دو چیزیں اس سلسلے میں یاد رکھیں، ایک قرآن اور ایک حدیث. ہم تو دونوں کو لے کر ہی چلتے ہیں نا. دیکھیے سورہ نساء ہے غالباً، ہاں آیت بھی نمبر بتا دوں آپ کو جی، 18 نمبر آیت ہے. 18 بولو تو 18 نیچے رہے گا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. توبہ نہیں اب کن کے لیے؟ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، جب موت حاضر ہو جائے توبہ کا دروازہ بند. قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآن، میں ابھی توبہ کرتا ہوں. نہیں، یہ تو قیامت کے دن کر رہے ہیں اعتراف. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، یہ تو آپ جانتے ہیں جو کفر پر موت پاک وفات ہو چکا اس کے لیے ہم کوئی دعا نہیں کر سکتے. تو توبہ کا دروازہ بند کب؟ جب موت حاضر ہو جائے. یہ ایک موقع. تو موت حاضر ہو جائے کسے کہیں گے؟ اب یہ تو کیسے موت حاضر ہوتی ہے؟ ایک بالکل سمپل مثال ہے. فرعون جب گیا تھا، پہنچا وہاں، تو موسیٰ علیہ السلام وسط بحر میں تھے، یعنی کیا درمیان میں پہنچ گئے تھے. جب پہنچ گئے تھے نا، 12 راستے ہوئے تھے، تو ان کا لشکر درمیان میں پہنچ گیا تھا. یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا. اس وقت اس نے کہنا چاہا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، مگر وہ داخل ہوا. جس سے موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کنارے نکل گئے، یہ بیچ میں گیا، پانی نے دبوچ لیا. اب یہ کہتا ہے کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون. اسے کیا کہتے ہیں؟ حضر الموت، موت حاضر ہوئی. اور کنارے پر ہی کہتا تھا نا. تو معجزہ دیکھ کر، تو معجزہ تو ایمان لانے کے لیے دکھایا جاتا ہے نا. لیکن ہم کیسے سمجھیں؟ اب دیکھیں، ہم تو کہتے ہیں کہ سکرات ہے، وہ تکلیف ہے. اب ہم اس لیے نہیں سمجھ سکتے جیسے کہ کچھ احادیث ہیں کہ جس کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے. وہ موت کے فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے، لیکن ہم نہیں دیکھتے. اب حاضر ہوئی موت اس کی، اب موت کے بعد ہم پوچھے کیسے؟ تو یہ تو ناممکن ہے، ہم کیسے بتائیں. لیکن اسے احساس ہوتا ہے، اور وہ اس وقت ایسی کنڈیشن میں رہتا ہے کہ اگر تلوار اس کے ہاتھ میں ہو تو کتنے خون کا مرڈر کر ڈالے جی، مگر ہاتھ پیر اس کے جواب دے دیتے ہیں. جی حضر الموت. ہاں وہ وہاں اصل میں کافی اموات ہوئی تھی. جی بستی کا نام ہے نا، ابھی بھی ہے وہ. جی تو وہ رہتا ہے کہیں جہاں زیادہ لوگ مرے ہوں تو اس نام سے. البتہ ہم نے دیکھا ہے، مشاہدہ جسے کہتے ہیں، یعنی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا موقع آیا ہے. تو ہم اصل میں کیا ہے جو بصارت جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، آپ واقعات کو معمولی نہ سمجھا کریں. ہم لوگ آج کل کیا ہے، مصروفیات زیادہ ہیں تو ٹال دیتے ہیں. آپ کے سامنے عین الیقین آتا ہے مشاہدہ. ایک جس کی موت واقع ہونے والی ہے تو جو آپ سے ملتا ہے تو اس کا ملنے کا طریقہ کچھ الگ رہتا ہے. یہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے. بازار بند کرنے سے پہلے وہ نکلا، وہ ساروں کو ملتے گیا. مجھے پتا نہیں، صرف میرے پاس آیا تابان سویا، تابان بولا اللہ اشفیق اللہ حفیق. رات کو فوت ہو گیا. دوسرے دن سب بولنے لگے ارے میرے پاس بھی آیا تھا، سب کو مل کر گیا.
کیا مطلب اس کا؟ ہم تو سب کو مل کر نہیں جاتے نا، سارا سب کو مل کر گیا. تو یہ احساس، اور بھی کئی ایسے قصے ہم نے دیکھے ہیں تو سمجھ میں آیا کہ یہ، لیکن وہ اسے گارنٹی نہیں کہ کیا ہے یہ. تو یہ حضر الموت، تو توبہ انسان کو چاہے کہ پہلے کر لیں، تو یہ حضر الموت. دوسرا کیا ہے؟ حدیث میں، حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا. نشانیاں بہت ہیں بڑی. مہدی نکلیں گے، دجال نکلے گا، عیسی ابن مریم نکلیں گے، یاجوج ماجوج نکلیں گے، دابۃ الارض نکلے گا. مگر یہ دیکھیے، مہدی آئیں گے لوگ ان کے فالو کریں گے، عیسی ابن مریم آئیں گے لوگ ایمان لائیں گے. لیکن جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جس نے توبہ نہیں کی اور ایمان نہیں لایا، اس کی توبہ ایمان قبول نہیں ہوگا. سورج طلوع ہونے کے بعد مغرب سے بات ختم ہو گئی. تو دو موقع ہیں نا بھائی، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. اذا حضر الموت، ختم مثال فرعون کی. اور جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. اچھا، حضر الموت یعنی کیا؟ اس کی قیامت واقع ہو گئی. جس کے پاس موت حاضر ہوئی اس کی تو قیامت ہو گئی. جو مر گیا، موت آئی ہو، قیامت ہو گئی. تو سورج مغرب سے طلوع ہوا، قیامت آ گئی. تو جو مر گیا تو قیامت میں سامنے روبرو کھڑا ہے، اس کی دوسری قیامت ہے. تو ہم بتلا رہے تھے کہ فذوقوا العذاب کیوں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ توبہ کا دروازہ بند. جی، تو اس سلسلے میں ہم نے دو چیزیں آپ کو بتائی ہیں، ذہن میں رکھیے گا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اب آگے چلتے ہیں. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. تحقیق کے خسارے میں گئے لوگ جنہوں نے اللہ کی اس ملاقات کو جھٹلایا. ابھی ربط ہے نا، یہ جو ملاقات ہوگی، جھٹلایا. انہوں نے یہی کہا کہ صرف دنیاوی زندگی ہے. یہاں تک کہ جب آدم کی قیامت بغتتاً، اچانک، چاہے موت، چاہے قیامت، البعث، چاہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، تو بولیں گے کہ حسرت علی ما فرطنا فیہا. فرط کسے کہیں گے؟ فرط تفریط تنقیص. ہم نے جو کوتاہی کی، یہ معیاری اردو میں استعمال کرتے ہیں لوگ اس کو، افراط و تفریط. تفریط یعنی تنقیص، ہم نے جو کوتاہی کی. افراط یعنی غلو. جی، تو اس سلسلے میں ایک مثال دیتا ہوں. بنی اسرائیل نے عیسی ابن مریم کے بارے میں تفریط مانا ہی نہیں انہیں کہ وہ رسول ہیں، اور جو مسیح ہیں انہوں نے افراط پہنچا دیا رب کی جگہ پر. اب یہ الفاظ کم استعمال ہوتے ہیں، مگر چونکہ قرآن شریف میں ہے تو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہے. تو ہم نے جو کوتاہی کی، فرطنا، حسرت، خسیر الذین، حسرتنا، اردو میں بھی حسرت ہے. ہمارے یہاں نام بھی ہے کسی شاعر کا، حسرت موہانی نے، تو وہ کوئی لقب ہوگا ان کا. تو حسرت تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا کوئی اب مقابل نہیں، تو قیامت میں حسرت ہی ہوگی نا. بھائی ندامت تو دنیا میں ہے، آپ اس کا تلافی، اس کا ازالہ کر سکتے ہیں. تو وہ یہ کہیں گے کہ حسرتنا علی ما فرطنا، وہم، ان کی حالت کیا ہوگی؟ یحملون اوزارہم، وزر کی جمع، جو گناہیں پیٹھ پر لادے ہوئے آئیں گے. اب وہ کیا شکل ہوگی ہم نہیں سمجھ سکتے. علی ظہور، اپنے اپنے پیٹھوں پر. الا سا، کیا ہی برا ہے جو لادے ہوئے ہوں گے. تو یہ پس منظر ان کا، جو اللہ کی ملاقات کو تسلیم نہیں کرتے. انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پیدا کس نے کیا. بھائی دیکھیں قرآن شریف کیا ہے، پورا توحید سے بھرا ہوا ہے. اب اس میں توحید نہیں کہ بھائی اللہ ہی نے پیدا کیا تو اسی کے بعد جانا ہے. اب ایک ہر درس میں ہم توحید توحید توحید، تو قرآن شریف میں پورا شروع سے لے کر آخر تک پورے اللہ تعالیٰ کی خالقیت، رحمانیت، رحیمیت اور اس کی توحید، یہی سب بیان ہو رہا ہے. تو یہ ان کا خسارہ. الا ساء ما یزرون. اچھا پھر دوبارہ سنیے. وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو
وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. دنیاوی زندگی کیا ہے؟ کھیل اور تماشا، لعب و لہو. اور آخرت کی زندگی ولد خیر للذین، بہتر ہے جو پرہیزگار ہوں. اور یہ تو شروع صورت میں ہدی للمتقین. پرہیزگار یعنی کیا؟ بچیں، غلط کاموں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں. یہ ہے تقویٰ. کئی دفعہ آیا ہے تقویٰ کہ تقویٰ اختیار کریں، اور اس کا اصل ترجمہ ہے فارسی میں اس کا پرہیزگار. پرہیزگار، کسی کو کوئی بیماری ہو تو جو غذا اس کے لیے نقصان دہ اس سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے، تو یہ ہے متقی. یعنی اسلام کے منافی جو چیزیں ہیں، توحید کے منافی چیزیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اب یہ لفظ تبدیل ہو جائے، جیسے سورہ انسان میں، اب یہ تو تقویٰ تا ہے نا، وقایہ کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، مومنین کو بچائے گا. دیکھو ہے تو وقایہ کی، بچانا کسی کو یا اپنے آپ کو. اور ایک آیت ہے قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ. وَأَهْلِكُمْ نَارًا، تو وقایہ کی سے بچاؤ خود کو، دوسروں کو، اور تقویٰ خود بچو. تو یہ تقوی کے بارے میں. اور بھی انشاءاللہ مزید بار بار اس چیز کو میں بتاتے رہتا ہوں. افلا تعقلون، تعقلون، اب تو اسی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. افلا تعقلون، عقل تو ہے مگر دل کے عقل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ نے حواس سے خمسہ دیے ہیں تو اس کی دل میں بھی آنکھیں ہیں، دل میں بھی کان ہے، دل میں بھی عقل ہے. دل سے سمجھو. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اس آیت کو ظاہری اور معنوی دونوں طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ وہ آپ کو غمزدہ کریں گے، ہے نا. آپ کو، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. رسول سے کہا جا رہا ہے آپ کو غمزدہ کریں گے. ایک بات، آپ کو نہیں جھٹلاتے. دوسری بات، تو پھر کسے جھٹلاتے؟ تو سنیے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اب اس کا پس منظر دیکھو، بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا. ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. اب وہ جو کہتے تھے وہ میں نقل کر رہا ہوں، ارے محمد آپ کچھ برے نہیں ہیں، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے. دیکھیں وہ تو آپ کیا کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوا، کیونکہ ان کے تعلقات وغیرہ جو رشتہ ہے. جبکہ اس سے پہلے بھی ابو جہل نے کہا تھا کہ کیا کہتا ہے، تو ابو سفیان نے کہا تھا نا کہ بعض باتوں کو میں حق سمجھتا ہوں. تو اس نے کیا کہا تھا؟ لا نقرأ هذا القرآن نہیں کہا، لا نقرأ. لیکن وہ سمجھتا تھا، جا کر کہتا ہے کہ تم میں کوئی خامی نہیں. وہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا، آپ ناراض کیوں ہیں؟ وہ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے. ایسا ہوا، اس نے کیا کر کہا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کو. آیات کون سی؟ جو آپ پر نازل ہوا. تو ظاہر ہے کہ رسول ناراض ہوں گے نا. لیکن فرق ہے نا کہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، ہمیں جھٹلا رہے ہیں. اور یہی ہوتا ہے، آپ جب دعوت دیں گے نا تو اگر آپ کے رشتوں اقارب ہیں، ہاں وہ کیا کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. آپ کی ذات پھر مسائل ہو جاتے ہیں نا. اچھا، اب دوسری چیز جو ہم نے کہا ظاہری، یہ تو باطنی ہو گئی. یہ بھی یاد رکھیں. دیکھیں ہم نے ایسا کیوں ترجمہ کیا کہ آپ کو غمزدہ کریں گے نا. کیا ہے؟ لَيَحْزُنُكَ، آپ کو غمزدہ کریں گے. یوں نہیں کہا، کیوں نے ہم نے کہا کہ آپ غمگین ہوں گے. بہت فرق ہے. تو کہیں اگر آپ کو ترجمہ کھلا کہ آپ غمزدہ ہوں گے، ترجمہ غلط. دیکھو سن رہے نا، کیونکہ غمزدہ ہوں گے خود. جیسے یہ گر گیا، گرایا، تو کوئی آپ کو غمزدہ کرے، فاعل ہے.
اچھا تو یہ کیسے حزن یحزن، میں کہہ رہا تھا نا جو باب میں آپ جائیں گے تو دیکھو زا پر کیا ہے، پیش ہے، اب زبر پڑھ کے بتاؤں، اب فوراً ترجمہ کریں گے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آ گیا زبر، اب کیا ترجمہ کرے گا؟ نہیں، وہ نہ غمزدہ ہوں گے. کیسا ہوا ترجمہ؟ وہ غمزدہ جو اللہ کے دوست ہیں وہ غمزدہ نہیں ہوں گے. دیکھو کتنا زبر میں اور پیش میں کتنا فرق ہے. تو جہاں پیش آئے تو غمزدہ کرے گا، جہاں زبر آئے تو خود. تو یہ ہم نے کہا کہ ایک ظاہری بھی بتائیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. کتنے جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے، اب یہ کہ دلاسا دلایا جا رہا ہے. غمزدہ کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے نہیں. کس کو جھٹلاتے؟ ہماری دعوت کو. تو پہلے بھی ایسی ہوا. صبرو مطلب ہے کہ آپ بھی صبر کریں. علامہ کذبو، جس پر انہیں جھٹلا گیا تو آپ بھی صبر کریں. اوذو تکلیف دی گئی یہاں تک کہ آئی ہمارے پاس ہماری مدد ان کو. مطلب جتنے بھی پیغمبر آپ سے پہلے آئے انہیں جھٹلایا گیا، انہیں اذیتیں دی گئی، ان کی زندگی دوبر کر دی گئی، تنگ کر دی گئی، ہے نا. دنیاوی حیات ان کی معیشت محض تنگ کر دیا گیا، پھر ہماری مدد آ گئی. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ غمزدہ نہ ہو، یا ہے کہ وہ آپ کو غمزدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے کلمات، کلم کی جمع تبدیلی نہیں ہے. تبدیلی نہیں ہے یعنی کیا؟ آج تک ہم چلے آ رہے ہیں، ہمارے رسولوں کی، نبیوں کی ہم نے مدد کی، تو آپ کی بھی مدد کریں گے. آپ ایسا نہ سمجھیں چونکہ وہ شدت احوال جان کر سمجھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ایسا کچھ. اللہ کہتے ہیں ہم مدد کریں گے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کے پاس خبر، نبأ اما یتساءلون عن النبأ العظیم. مرسلین جمع ہے پیغمبروں کی، تو کبھی مرسلون کبھی مرسلین. جتنے بھی رسول آئے ان کی خبریں تم پر پہنچ چکے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، رسول کی بات ہو رہی ہے. اب یہ کہ آپ کے قرآن شریف میں کیسا لکھا ہے نبی، آپ پڑھ سکیں گے؟ عوام اس کو پڑھیں گے کیسے؟ میں نے ایک وہ آپ کو میسج بھی دیا ہے، کیسا لکھا ہوا ہے، عوام کیسے پڑھیں گے؟ جی ہاں، حمزہ کے نیچے زیر ہے، کا زیر ہے، اور یہاں پر گول دائرہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ قرآن شریف میں اس طرح نہیں ہے. وہ شاید میں نے آپ کو بھیجا نہیں، پتہ نہیں، دیکھتے ہیں ابھی کیا بھیجا ہوں میں نے آپ کو. ہاں بھیجا ہوں نا. ہاں دیکھیے میں نے جو بھیجا ہوں، دیکھیے آپ کیسے پڑھیں گے. من نبئی، دیکھیے ہے نا، کھولیں آپ. ہاں نبئی کے بعد یا ہے، یا ہے نا جو میسج بھیجا ہے میں نے. اب یہ کیسے، یا کا کوئی تعلق نہیں، نبئی ہے ہی نہیں وہ. اچھا اب اوپر جائیں، جو میں نے میسج بھیجا ہے یہی اوپر جائیں. یہ جو سوال ہے نا اس کے بھی اوپر ایک میسج بھیجا ہے ہم نے. ہاں جاءک من نبأ المرسلین 232 جو ہماری ڈیلی ون پیج ہے نا اس کے بعد لگا ہوا ہے، ملا. یہ بالکل صحیح ہے. دیکھیں یہ قرآن میں سے لکھا. ہاں مطلب الف کے اوپر گور دائرہ ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا. اور حمزہ اس طرح آتا ہے. دیکھیں یہ جو قرآن شریف ہے، ایسا اگر قرآن شریف پرنٹ ہو تو کوئی بھی غلطی نہیں کرے گا. یہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں اب دیکھیے آپ کے پاس کون سا ہے، کس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ بھی صحیح ہے چونکہ انہوں نے یا پر گول دائرہ دیا ہے، انہوں نے الف پر گول دائرہ دیا ہے، سمجھے نا. تو یہ طریقہ، لیکن ویسے بھی ہیں جو میں نے بتایا ابھی، ویسے بھی ہیں. اب یہاں پر لوگ کیسے پڑھیں گے نبأ المرسلین، لیکن کتابت میں تھوڑا سا فرق ہے. تو بہرحال یہ نبأ اور یہ حمزہ ہے اصل میں، حالانکہ نبأ خبر، نبأ
اور یہ حمزہ اس طریقے سے بھی آتا ہے یا کہ وہ نیچے حمزہ. جی چلیے یہ صحیح ہے, یہ بالکل صحیح ہے, لیکن یہ ہمارے اردو جو پرنٹ ہے نا اس میں تھوڑا سا فرق ہے, تو خیال رکھیں. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ, کبر علن کہ آپ کو بہت بھاری گزر رہا ہو. بھائی اس طرح کہہ رہے ہیں, جھٹلا رہے ہیں, آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں, دعوت کو جھٹلا رہے ہیں, تو بھاری تو جائے گا نا, رات دن کی محنت جد و جہد. تو اگر آپ کو ان کا اعراض کرنا, پہلو تہی کرنا, نہ سننا آپ پر بھاری گزر رہا ہے, تو دیکھو ابھی یہ کیسی مشورہ دیا جا رہا ہے. مشورہ کہیں کیا کہا جا رہا ہے, طریقہ کیا ہے؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ, تو ایسا کرو, رسول سے کہا جا رہا ہے ایسا کرو اگر آپ کر سکتے ہیں تو. تب تغی نفق فی الارض, زمین میں سرنگ لگا دو ایک, یا کیا کرو سیڑھی لگا دو آسمان تک, اور سلمن فی السما, تو زمین میں سرنگ لگا کر کوئی چیز لے کے آؤ. سونے کی کان چاہیے نا ان لوگوں کو, یا آسمان سے فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ, نشانے لے کر. جی آئے دینے نشانے. ظاہر ہے کہ انسان جب سیڑھی لگا کر جائے گا, آج کل جا رہے ہیں نا, پتہ نہیں کہاں جاتے ہو تو پتہ نہیں کیا, واللہ عالم, لیکن جاتے ہیں تو کچھ لے کر آتے ہیں, شاید مٹی لے کر آتے ہیں, تو جاؤ کچھ لے کر آؤ. مطلب یہ رسول سے کہا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ ایسا کر نہیں سکتے. جب کر نہیں سکتے تو کہہ دو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. جب کر نہیں سکتے تو اللہ کے بس کی بات ہے, اور پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں تو نہیں لا سکتا, نہ سرنگ لگ کر ہی نہیں سکتا, سیڑھی بھی لگا نہیں سکتا, تو یہ تمہارے جو تقاضے ہیں یہ میں لا نہیں سکتا, بلکہ کون؟ اللہ. تو اختیار کس کو؟ اللہ کو. اب کہاں کہا جا رہا ہے؟ اصل نقطہ کیا ہے؟ آپ ناراض نہ ہوں, ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں, یہ اصل میں کہا جا رہا ہے. یعنی آپ ظاہری کام بھی نہیں کر سکتے, سرنگ کر کے کچھ لا نہیں سکتے, سیڑھی لگا کر کچھ لا نہیں سکتے, اور لگا بھی نہیں سکتے سیڑھی, وہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. تو کسی کو ہدایت دینا تو بہت بڑی بات ہے, وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں, یہ کہا جا رہا ہے. ورنہ آپ اس پہ کھوج کریں گے نا تو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو آخر میں ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. اگر اللہ چاہتا تو ساروں کو ہدایت پر اکٹھا کرتا. لہذا آپ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. ترجمہ کیا کریں گے؟ ہمارے یہاں تو جاہل گالی ہے. اچھا اور آئے گا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَمَّا يَعْلَمُونَ. اردو میں جاہل بھی گالی ہے, غافل بھی گالی ہے. تو جاہل کا ترجمہ کریں گے آپ نادانوں میں سے نہ بنے. صحیح ہے نا؟ اگر ہم نے ترجمہ کیے تھے جاہلوں میں سے تو صحیح نہیں ہے. اچھا جہاں غافل آیا, آپ اللہ بے خبر نہیں ہے. دیکھو کتنا سلیس ترجمہ ہے, کیونکہ ایک لفظ فارسی میں گالی نہیں, ہندی میں گالی ہے, اور انگریزی میں بھی ایسی ہے. وہی لفظ وہاں گالی سمجھا جاتا ہے, دوسرا لینگویج میں وہ دیکھو کیسا نادان, کتنا اچھا لفظ لگتا ہے, اور ایک بے خبر نہیں. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. اب دوسرا موضوع, مطلب ہے کہ یہاں تک جو بات ہوئی ہم لے کر چل رہے تھے دوسری مجلس کی. اب سنیے, انما یستجیب الذین یسمعون والموتى يبعثهم الله ثم الیہ یرجعون. جوڑ کیا ہے؟ استجاب. ایک انسان سوال کرتا ہے, اس کا جواب دیتا ہے, یہ ہے استجاب. تو وہ جواب کیوں دیتا ہے؟ ایک انسان سوال کرتا ہے, سامنے والا کچھ بولتا ہی نہیں, ایسا بھی ہوتا ہے نا, خاموش. تو جس نے جواب دیا اس نے آپ کی بات کو مانا, پھر وہ جواب کیسے بھی دے, غلط دے صحیح دے یہ اور بات ہے, لیکن مانا نا, آپ کے سوال کو مانا. تو اب یہ
کیسا ہوگا کہ جو لوگ انما یستجیب الذین، جو لوگ مانتے ہیں، تو ترجمہ کیسے ہوگا؟ اب جواب دیتے ہیں تو کچھ معنی مناسب نہیں ہوگا، لیکن حقیقت میں جواب دیتے ہیں. جو لوگ مان رہے ہیں آپ کی بات وہ سنتے ہیں. یسمعون، اب یہاں بات ختم ہو گئی. میم، کہاں سے سنتے ہیں؟ دل کے کانوں سے سنتے ہیں. وہی لوگ آپ کی بات مانتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں والموتا، اچھا قاری کے ذہن پر چھوڑ دیا گیا. والموتا، اور مردے اللہ ان کو اٹھائے گا قیامت کے دن، اسی کی طرف لوٹانے والے. تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مانتے ہیں. کون مانتے ہیں؟ جو زندہ دل ہیں وہ مانتے ہیں، اور جو زندہ دل نہیں ہے انہیں موتا کہا جا رہا ہے. اس سے مراد وہ مرے ہوئے نہیں، جو زندہ دل نہیں ہے پھر کہ ان کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، تو یہ مردہ دل ہے. تو اب جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے تو اس وقت دو قسم کے لوگ تھے، زندہ دل بھی تھے اور مردہ دل بھی تھے. کہتے نا تیرا ضمیر مر گیا، یہی ہے وہ چیز، یہیں سے سیکھے، سب قرآن سے ہی سیکھ رہے ہیں. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پھر وہی بات کہ یہ جو نہیں مان رہے ہیں یہ مردہ دل ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے. اب سنیے دوسری چیز، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ بھی انہوں نے تقاضا کیا کہ کوئی اس کے رب کی جانب سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی. آیت کے معنی نشانی. تو کہہ دو نشانی نہیں آتی، اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ اتارے نشانی، اور اتاری نشانیاں. اونٹنی آئی، کئی معجزات ایسے آئے ہیں، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں. کیا نہیں سمجھتے؟ دیکھیے صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی مانگی، اونٹنی آئی، انکار کیا، ہلاک کر دی گئی، نیست و نابود ہو گئی. تو لوگ سمجھ نہیں رہے. نشانی جو نہیں لائی گئی، نہیں ان کا تقاضے کو پورا کیا جاتا ہے، وہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر نشانی آ گئی، مہلت ختم ہو گئی، اب کوئی اختیار نہیں ہے، مانو بس. اگر نہیں مانے تو ہلاک. تو اس چیز کو نہیں جانتے. تو وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی نشانی لاؤ، آپ کچھ یہ کرو، یہ پہاڑوں کو سونے کی کان بنا دو. کئی انہوں نے نشانیاں مانگی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیرا رب ایسا کیسا ہے، تیرا رب قادر نہیں، وہ قادر ہے ہر چیز پر. لیکن یہی حکمت ہے کہ تم پر اب کوئی نشانی نہیں آئے گی تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم ہلاک کر دے جاؤ گے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی چلنے والا، دابتن یعنی چلنے والا، اب چاہے انسان ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، وہ سب دابہ چلتے ہیں نا. اور اڑنے والا بھی، کیونکہ اڑنے والا بھی نیچے اترتا ہے، پروں پر اڑنے والا. الا امم امثالکم، تم جیسی امتیں ہیں. اب آپ دیکھیے ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، وہ اصل میں رب العالمین ہے، لام کی وجہ سے رب العالمین. تو ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سارے جہانوں کا پالنہار. لیکن جو غلط تفکیر کے مالک ہیں وہ کہتے ہیں دو جہانوں کا پالنہار. تو سارے جہانوں سے مراد کیا؟ اب زمانہ ہو گیا سورہ فاتحہ، یہی الا امم امثالکم. تو گویا کہ اس کی تشریح یہاں ہے. یعنی یوں نہ کہیں کہ دو جہانوں کا رب، نہیں، سارے جہانوں کا. اب ٹھیک ہے تم گنو، فرشتوں کا عالم ہے نا، جناتوں کا عالم ہے، انسانوں کا عالم ہے، تو چونٹیوں کا بھی تو عالم ہے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چونٹیاں لشکر کے لشکر چلتا ہے. ہاں یہ کہا جا رہا ہے چونٹیوں کا عالم ہے، مچھلیوں کا عالم ہے سب سے بڑا سمندر میں. ابھی تو سمندر میں کیا کیا کچھ ہے، سائنس سب معلومات حاصل نہیں کر سکی. تو یہ کہا جا رہا ہے، یہ کہا جائے سب تمہاری جیسی امتیں ہیں.
اب ہم کس کس کا نام لیں، لیکن مفہوم واضح ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء. یہ ہے اصل آج کے درس کی روح. ابھی کہ آپ لوگ 40 منٹ سن کر سستا گئے ہوں گے، مگر اب سنیے گا اس درس کو. یہ ہے آج کا درس. سنیے گا. اور فرط بھی گزر گیا، یہ دوبارہ آ رہا ہے نا. ما فرطنا، ہم نے کوئی بھی چیز کتاب میں لکھنے سے نہیں چھوڑی. کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. امم امثالکم، کائنات میں جو کچھ بھی ہے ہم نے نہیں چھوڑا، لکھ دیا. ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر آخر میں کیا؟ لوٹنا ہے. اب یہاں کیا سب سے پہلے ہمیں جو سمجھنا ہے نا وہ یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم. سب سے پہلے پیدا کیا گیا؟ قلم. حدیث قال اکتب، لکھو. تو لکھنا شروع کیا. تو کس پہ لکھنا شروع کیا؟ لوح، تختیاں جسے ہم کہتے ہیں محفوظ. لیکن کیا لکھو؟ جو ہوا، جو ہونے والا. یہ بہت اہم موضوع ہے آج کا. تو لکھ دیے اس نے. تو کیا لکھا؟ جو ہوگا آئندہ سب لکھ دیا. دیکھو اس کے پہلے جو سبق ہوا تھا نا وہ قضاء و قدر کا، وہ معمولی چیز ہے. قضاء و قدر یعنی عقائد میں سے ہے. وہ ہم سمجھا چکے ہیں کہ قدر جو لکھ دیا گیا ہے نا، اور قضاء جب اس کی گھڑی آئی. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ دوسری چیز ہے. اب یہاں جو سمجھنا ہے وہی چیز، لیکن ایسا نہیں. اب دیکھو یہاں ہم کیا سمجھا رہے ہیں. اگر اس وقت وہ چیز سمجھائی جائے تو معلومات سے مستفید نہیں ہو سکتے. وہ چیز تو آپ جانتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ جب قلم سے کہا گیا کہ لکھو، اس نے لکھ دیا. تو ابھی ہمارا یقین کیا ہونا چاہیے؟ اس نے کیسے لکھا؟ سب سے پہلا اللہ تبارک تعالیٰ کا، لوگ کہتے ہیں نا توحید توحید توحید. اللہ تبارک تعالیٰ کا علم تمام اشیاء کو شامل ہے. بس جبھی تو کہا نا کہ لکھو. ہم اس میں شامل، ہماری اولاد جو ہوگی شامل، قیامت تک جو ہوگا شامل. مگر چلیے آدم علیہ السلام شامل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے نا. اصل موضوع کیا بتانا ہے آپ کو؟ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں. ایک نمبر یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر تو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو کا علم ازل سے ہے، کچھ نہیں تھا، کہا لکھو. تو کیا لکھو؟ اللہ کو علم ہے. سنیے دوسرا، لوح محفوظ میں تمام موجودات کا احاطہ کیے ہوئے اب سب لکھ دیا گیا. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں لکھی گئی؟ لکھی گئی کہ نہیں؟ جی. نمبر 3 دوسرا کیا لکھا گیا؟ ہمارا جو اس کی مشیت، قدرت عامہ ہر چیز پر نافذ ہے. اس کی چاہت مچھلیوں پر، انسانوں پر، چیونٹیوں پر، فرشتوں پر، جناتوں پر. اس کی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. چوتھا، تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا. اور پھر جو ہم حرکت کرتے ہیں اسے کس نے پیدا کیا؟ تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ نے پیدا کیا. اب یہاں معتزلہ الگ ہو گئے، کہتے کہ نہیں ہم اپنے فعل کے خود خالق ہیں. نہیں، ہم خالق نہیں. میرے بس کی بات ہے کہ میں اسے حرکت کروں. لیکن یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. لیکن اصل سمجھانا یہ ہے. اب اس حدیث کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ کو ہم بتائیں. وہ حدیث ہم نے پوسٹ کیا نہیں، کوئی بات نہیں. ہاں دیکھیے، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کی نبوت کب محقق ہوئی. یہ بھی اس میں ہے اندر حدیث. تو فرمایا کہ اس وقت سے میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. میں اس وقت سے نبی ہوں. حدیث صحیح. لیکن جس طریقے سے ہم آیت کو سمجھتے ہیں ویسے حدیث کو بھی سمجھنا چاہیے. تو فرق کیا ہوا؟ اچھا عربی بھی لکھا ہو
اور سب سے اسپیشلسٹ انہوں نے تصحیح کی. کسی نے اس حدیث کا انکار نہیں کیا. سمجھ میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے. اب کیا کہتے ہیں لوگ کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش پہلے ہوئی. کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہلے, آپ کا نور پہلے. یہاں تک کہ بعضوں نے لکھ دیا ہے کہ تخلیق آدم سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں غلط فہمی کا شکار ہوئے. اب دیکھیے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے رسول کا نام تھا کہ نہیں اس کتاب میں؟ اللہ کے علم میں تھا کہ نہیں؟ بس یہی بات ہے. اکتب سب کچھ لکھو تو حضرت آدم کا نام لکھا, نوح کا لکھا, تو وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. تو پیدائش سے پہلے, ہر چیز کی پیدائش سے پہلے قلم نے لکھا. تو خاتم المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسم احمد و محمد تخلیق آدم سے پہلے لکھا گیا کہ نہیں لکھا گیا؟ بس یہ سمجھنا ہے. وہ تو آدم علیہ السلام کا نام بھی تو لکھا ہوا تھا. وہ تو لکھا ہوا تھا لیکن نہیں, وہ تو ان کو لوگوں کو گمراہ کرنا ہے نا. یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سب کا, زمین و آسمان کا بھی لکھا ہوا ہے, لیکن اس سے ان کو اعتراض نہیں ہے کہ زمین آسمان. ان کو اعتراض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ, جی ہاں اچھا وہ آپ نے یاد دیا, لولا کا یہ بھی مجھے آج سمجھانا تھا ماشاءاللہ, کہ اگر زمین و آسمان نہیں ہوتے تو آپ نہیں ہوتے. گویا کہ آپ کو ان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ایسا کہاں ہے؟ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا اس کی مشیت پر اور لکھ دیا. آدم علیہ السلام کا سبوں کا نام ہے. اب یہ ان کا کیا کہنا ہے کہ زمین آسمان, اگر آپ نہیں ہوتے تو زمین آسمان نہیں ہوتے. اچھا یہ بھی عقیدہ غلط ہوا, ہے ہی نہیں ایسا, ضعیف حدیث. اور وہ لکھا ہے کہ نبی کے بدن سے جو قطرے گرے, ایک سے آسمان بنا, ایک سے پتہ نہیں کیا. وہ تو خیر من گڑت ہے, لیکن یہاں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں, بہرحال یہ غلط فہمی کا شکار. اچھا اصل میں آپ جواب کیا دیں گے؟ ہاں نور نامہ, لیکن آپ لیکن اب جواب کیا دیں گے؟ آپ کو سمجھانا, وہ تو سمجھیں گے نہیں. وہ تو ان کو سکھایا گیا ہے کہ بولے شیطان ہے, تو آپ بولیں گے ہاں شیطان ہے, تو بولے تو کیسا کافر ہے, رسول کو بولتا نہیں ہے. ان کی دلیل یہ ہے. تو اب اس طرح یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, وہ بھی من گڑت ہے. وہ منتخب نصاب میں یہی تو ہمارا لڑنا ہے کہ تم دیوبند سے فارغ ہوتے ہو, علماء دیوبند نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ حدیث صحیح ہے, سب صحیح ہے, اور یہ کیا ہے یہ پھر ان کا تو بڑے بڑے ٹاپ کے جو علماء دیوبند ہے ان کا اس پر دباچہ ہے. انہوں نے دیکھا ہی نہیں, پڑھا ہی نہیں اس کتاب کو, اس میں کیا ہے, موضوع حدیث ہے. تو غلط فہمی یہاں ہوئی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو گویا کہ جب اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, پتلا بن رہا تھا, پیغمبر کا نام تھا کہ نہیں, ابھی تو پتلا بن رہا ہے, ابھی روح داخل نہیں ہوئی, لیکن ثابت ہے نہیں کہ ایک شخص ہوگا جو احمد و محمد خاتم, یہ ہے اس میں, ہے نا. تو اب واضح ہوا. لیکن ایک چیز اضافے کے ساتھ, اور 2-3 منٹ ہیں. اصل میں ہمارے یہاں ہم نے بچپن سے دیکھا, ہمارے یہاں مغل تھے نا, لیکن وہ ان کا جو شیعہ قسم کا جو تھا نا وہ زیادہ مشہور تھا, اور ان کے یہاں کوئی نفرت نہیں تھی, تو ہم فرق نہیں کر سکے. تو دیکھیے لی حر الوبا الحاتمہ, یعنی جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کے دور ہونے کے لیے المصطفیٰ یعنی حضرت علی, المصطفیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, والمرتضی یعنی علی, وابناہما حسن حسین والفاطمہ, یہ 5 ہر جگہ پر وہ اپنے مکان کے لکھا, پنجتن, پاک پنجتن. تو یہ ان کا عقیدہ ہم مسلمانوں کو پتہ نہیں. اچھا ہمارے یہاں پنجتن ہے, بستیوں وہاں 5 پیر ہیں, تو اس کا بدل ہو سکتا ہے انہی کے مظہر بنائے ہوئے ہوں, تو یہ شیعہ کا ہے. اچھا دوسرا وہ کیا کہتے ہیں, ان کے یہاں یہ کلمہ, ان کا کلمہ جو ہے بڑا ہے, کلمہ یعنی ان کے کلمات. ہمارے یہاں تو ایک ہی, لولا کے لما خلقت کیا سماوات والارض, وہ کہتے ہیں. اس کے بعد لولا علی ما خلقتک, الٹا چل رہے ہیں. ارے علی کے لیے تجھے پیدا کیا, پھر آگے چل کے لولا کما یعنی تمہیں فاطمہ کے لیے. ان کے نزدیک 3 اور دونوں بیٹے کس کے, فاطمہ کے, تو 5.
تو ہم ہیں مسلمان، لیکن ہمارے یہاں ابھی تک کے شیعہ کے عقائد پیوست ہو چکے ہیں. جیسے کہ ہندو رسم و رواج ہے نا ہمارے یہاں، پہلے تو شادی بیاہ میں بہت کچھ تھا شرکیات، اب تو بہت کم ہو گئے. تو بہرحال اس پر سے اس آیت سے کہ کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. پیدائش جو ہے آدم علیہ السلام کی پہلے ہے، اس کے بعد نبی کریم سے جو سلسلہ ہے اسی طریقے سے البتہ اللہ کے علم میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوگی، کہاں ہوگی. بالکل واضح ہوا نا. اور سارے اچھا والذین کذبوا بآیاتنا والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. یہ اسی کا تتمہ ہے آج کے درس کا. جو لوگ ہمارے آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، بہرے گونگے اندھیریوں میں، یعنی دل کی آنکھ کانوں سے بہرے، دل کے منہ سے گونگے، کچھ نہیں، حق بات نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں. اچھا حق بات بولتے نہیں سنتے نہیں، سامنے روشنی تو نہیں، اندھیریوں میں، اب ہدایت کیسے ملے گی؟ ٹھیک ہے. اچھا اب ایک ظاہری چیز ساتھ میں رہیے. من یشاء اللہ یضلل، جسے چاہے گمراہ کر دے. پھر ومن یشاء، اب یہاں یشاء ہی نہیں ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے. لیکن یہ کب؟ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس تقاضے کے تحت اسے ہدایت دی جائے. چونکہ جیسے کہ ابو سفیان انی ارا بعض اقوالی حقا، ہدایت ملی. یعنی اس نے کیا کہا تھا کہ کچھ باتیں تو سچ کہتا ہے نا، اس وقت تو وہ محمد کہتے تھے. ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ لا نقرأ ھذا، اس کے باوجود بھی ہم نہیں پڑھیں گے. تو دو گروپ الگ ہو گئے، ہدایت کسے دیتا، ہدایت کسے نہیں دیتا. یہ تو معنی آپ جان چکے ہیں، مگر میں ایک ظاہری چیز بتا رہا ہوں. ابھی ساتھ میں رہیے. دیکھیے آج تک پڑھتے آ رہے ہیں سورہ بقرہ، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. تو یہ ایسے کیسے ہو گیا؟ یہ زیر کیسے آ گیا؟ ایک میں زیر ہے، دوسرے میں جزم ہے نا، ہے وہی وَمَا تَشَاءُونَ. پورا قرآن شریف بھرا ہے، تو یہ یہاں مختلف ہے. تو ساتھ میں رہے گا. یہ جو من ہے نا شرط، مگر شرط ہے، اللہ کی مشیت شرط ہے، تو پھر اسے وہ گمراہ کر دیتا ہے. تو جزم لگ گیا. کیا لگ گیا؟ جزم یعنی کیا؟ سکون. اب ساتھ میں رہیے. اب جب سکون ہو گیا، آگے اللہ ہے، پڑھ نہیں سکتے تو زیر لگا دو. کبھی بھی دو ساکن جمع ہو جائیں گے تو زیر لگا دو. تو زیر لگ گیا، تو من یشاء اللہ ہو گیا. جبکہ تھا کیا؟ یشاء ہو گیا. اب یہاں کیوں نہیں زیر لگ رہا ہے؟ سنیے، یہاں پر بھی اسے جزم، آگے اللہ نہیں ہے، اس لیے من یشاء یجعلہ آ گیا. واضح ہوا؟ ہے وہی، لیکن یہاں الف لام نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، یعنی الف لام نہیں. اگر الف لام ہوتا تو یہاں بھی یشاء ہی، کیونکہ دو ساکن ایک ساتھ پڑھ نہیں سکتے. بہرحال آپ کو کچھ ظاہری، کچھ کیا روحانی. تو اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول کرے، آپ سمجھ جائیں اور مقصد دوسروں کو سمجھائیں. تو ابھی جو کہتے ہیں نا رسول کی پیدائش پہلے، رسول کی اللہ کو علم تھا، علم میں تھا، علم میں تھا آپ کی نبوت، آپ کی تخلیق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. جی کہیے. جو بتایا کہ جنت کے دروازے پہ نام لکھا تھا. ہاں جی. ابھی کیا ہے کہ آپ اللہ کو لکھا جی، قلم نے پورا لکھ دیا تھا. ہاں. وہ لگتا لکھا ہو. جی جی. تو وہ اصل میں ایسا ہے، چونکہ اس میں یہ لکھا ہے منتخب نصاب میں، وہ آپ منتخب نصاب فضائل اعمال میں جو بھی کہیں، فضائل اعمال میں منتخب نصاب میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے رسول کے واسطے سے دعا مانگی. چونکہ ان لوگوں کو وسیلہ چاہیے نا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ شرک ہے. تو اللہ نے پوچھا کہ، تو پھر اللہ نے معاف کر دیا جو خطا ہوئی تھی نا آدم علیہ السلام سے. تو اللہ نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تمہیں کیسا معلوم؟ چونکہ مجلس میں کہیں ذکر تو بولے جنت کے دروازے پر دیکھا. اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ تو حدیث میں ہے، ان کے حدیث میں،
نبی کریم سے مرفوع حدیث نہیں ہے، من گڑت حدیث ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. تلقّى آپ جانتے ہیں یعنی سیکھے، حاصل کیے اللہ سے آدم نے چند کلمات، تو اس کا ورد شروع کر دیا. وہ کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ ورد کرنے لگے. تو یہ بیچ میں بات کہاں سے آئی؟ وہ ہے نا ایٹم بم. بس تو یہ اب وہ پتہ. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی جو سوال کوئی